وفاقی کابینہ کمیٹی نے بیوروکریسی کی دوہری شہریت ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کمیٹی ارکان نے کہا ہے کہ ججوں کی بھی دوہری شہریت ختم کی جائے۔ 16 تاریخ کو اب اس کا فیصلہ کریں گے۔ ویسے یہ خبر سنتے ہی مجھے لگا کہ شاید یہ 1 اپریل آ گیا ہے، مگر کیلنڈر نے دھوکہ نہیں دیا اور ابھی 1 اپریل میں پورے 2 ماہ باقی ہیں۔ لیکن بھائی یہ واقعی پاکستان ہے جہاں باتیں جتنی سنجیدہ ہونا نتیجہ وہ اتنا ہی مذاقیہ نکلتا ہے۔ پاکستان میں 77 سال بعد بیوروکریسی اور ججوں کی دوہری شہریت ختم کرنے کا خیال آ ہی گیا ہے۔ ویسے ججز کی دوہری شہریت ختم کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اب انصاف صرف آئین کے تابع ہوگا، وہ امیگریشن کا لالچ نہیں ہوگا، اور حکومت کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کسی ہائی کورٹ کے دوہری شہریت والے ضدی جج سے بھی جان چھوٹ جائے گی ان کی، یا اس کو اپنی دوہری شہریت چھوڑنی پڑے گی یا پھر عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ جہاں تک یہ بیوروکریسی کی بات ہے تو ستم ظریفی یہ ہے کہ بیوروکریٹس کی دوہری شہریت تو اب ایک فیشن بن چکا ہے نا۔ لیکن مجھے تو یہ حکومت کا حب علی سے زیادہ بغض معاویہ لگتا ہے، چونکہ اراکین پارلیمنٹ کو دوہری شہریت رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اب ان کو یہ اصول یاد آ گئے ہیں سارے۔ برسوں تک یہاں ججوں اور بیوروکریسی کی دوہری شہریت وہ کسی کو نظر نہیں آئی تھی، چونکہ اس سے سیاستدانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا نا، مگر جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی ہم تو یہ نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ کیوں رکھیں، تو پھر فوراً وہ حب الوطنی جاگ اٹھی ان میں۔ جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے اور بڑا سادہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، خاص طور پہ وہ قانون جو ہمارے حق میں نہیں ہیں وہ دوسروں کے حق میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ قانون جو ہمارے خلاف ہو۔ یعنی انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ سب پھر ایک ہی کشتی میں ڈوبیں۔ لیکن میرا یہاں پہ حکومت کو مشورہ یہ ہے کہ ایسی قانون سازی بھی کی جائے نا کہ اراکین پارلیمنٹ، یہ وفاقی کابینہ کے اراکین، بیوروکریٹس اور جج، یہ سب اپنا اپنا علاج بھی یہاں پاکستان میں کرائیں، اپنے بچوں کو تعلیم بھی پاکستان کے جو یہ سرکاری سکولز ہیں وہاں پر عام آدمی کے بچوں کے ساتھ دلوائیں۔ عدلیہ یا بیوروکریسی، وہاں کسی عام آدمی کی تذلیل کرنا وہ سنگین جرم تصور ہو، اور جو بھی آفیسر ایسا کرے نا اسے پھر سول سروس سے برطرف کر دیا جائے، تو پھر شاید ممکن ہے کہ اس فیصلے سے ریاست کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کا بھی بھلا ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک ایسی خبر بھی ہے جس نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا ہے۔ اب خبر کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی مذہبی امور نے پارلیمانی وفد کو سرکاری خرچ پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے بھجوانے کی تجویز دی ہے۔ تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے پارلیمانی وفد وہ سرکاری خرچ پر بھجوایا جائے جو پاکستان کے عوام کا سلام عرض کرے۔ اچھا، اب کمیٹی کے مطابق وفد پہلے بھی پاکستانی عوام کی طرف سے سلام عرض کرنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا چکا ہے، اور اب پارلیمانی وفد ہر سال مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جائے گا۔ اور رکن کمیٹی اعجاز الحق کی تجویز پر کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ وفد کے لیے تعداد 7 کے بجائے 10 کی جائے، اور کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستان ہاؤس کی تعمیر تک وفد کو سرکاری خرچ پر ہوٹل میں ٹھہرایا جائے۔ کمیٹی نے ہدایت دی ہے کہ وفد کو اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے دفتر خارجہ کے نمائندے کو بلایا جائے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس حوالے سے اسلامی احکامات کیا ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کئی دن تک فاقہ کرتے تھے، لیکن کبھی سرکاری خزانے سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ وہ 2 جہانوں کے سردار تھے، لیکن انہوں نے ہجرت کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا۔ خلفائے راشدین کی مثالیں آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بیت المال سے ایک آنا لیے بغیر حکمرانی کے دوران بھی پیوند لگے کپڑے اور سادہ زندگی گزاری۔ تو پھر یہ سب اس بات کا ثبوت ہے نا کہ بیت المال کوئی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ اسے قوم کی امانت سمجھا جاتا تھا، اور ہمارے اراکین پارلیمنٹ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنے وہ سرکاری خرچ پر جائیں گے۔ اب جہاں عوام کے لیے یہ 2 وقت کی روٹی اس وقت زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے، جہاں باپ دوائیں چھوڑ کر وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کرتا ہے، ماں اپنی ضروریات قربان کر کے پورا گھر چلاتی ہے، اور نوجوان وہ اپنے خواب دفن کر کے نوکری کے لیے قطار میں کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے میں حکمران طبقہ سادگی کے یہاں درس تو خوب دیتا ہے، مگر خود بزنس کلاس، 5 اسٹار قیام اور سرکاری خرچ کو یہ اپنے باپ کا حق سمجھتے ہیں۔ تو جناب، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے اراکین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنے ضرور جائیں، لیکن خدارا اپنے خرچے پہ جائیں نا۔ جناب، آپ الیکشن پر لاکھوں کروڑوں اپنے خرچ کر سکتے ہیں، تو روزہ رسول پر بغیر پروٹوکول اور اعلیٰ رہائش گاہوں کے ایک سادہ سی حاضری دیں گے تو کیا
اس سے یقیناً اللہ اور اس کا رسول آپ سے خوش نہیں ہوگا.